الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 24، اور اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کو غلام لونڈی کے بارے میں سارا کانسیپٹ اچھے سے کلیئر ہو گیا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الا ما ملکت ایمانکم مگر وہ جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، کتاب اللہ لکھا ہوا ہے اللہ کا علیکم تم پر، کہ اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے تم پہ کہ یہ رشتے جو ہے تمہارے، ان رشتوں کے ساتھ تم شادی نکاح نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں۔ وَأُحِلَّ اور حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے، ما جو وراء ذالکم جو اس کے علاوہ ہے۔ دیکھیں علاوہ تو بہت زیادہ ہے، کچھ رشتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رشتے جو ہیں یہ تمہارے لیے حرام ہیں، اور اس کے علاوہ تمام رشتے تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان اگر یہ کہ تب تغو کہ تم تلاش کرو بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ۔ اب کیا تھا مالوں کے ساتھ، کیا تلاش کرو؟ جو مہر کی بات ہو رہی ہے کہ مہر، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ آدمی کو دیا جا رہا ہے نا، کہ اپنے مال کے ساتھ وہ نکاح کرے، اور بالکل عورت کا کوئی اس میں نہیں ہے کہ وہ کیا اس کا خرچہ ہوگا۔ آج کل کے زمانے میں جب ایسی بات بھی کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ آج تو بالکل ہم نے سسٹم کو الٹ دیا، کہ شادی جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سارا بوجھ کدھر جا کے پڑتا ہے، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان احکامات پہ عمل کیا جائے تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بچی گھر میں نہ رہے۔ کتنی بچیوں کی شادیاں صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ جہیز نہیں دے سکتے، اور یہ لعنت جو جہیز کی ہے یہ کیونکہ ہم پہلے برے صغیر میں ہم اکٹھے رہتے تھے، انڈیا میں ہم مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، ہم میں ساری رسمیں جو ہیں وہ ہم نے وہاں سے لے لی ہوئی ہیں، اور ابھی تک بھی مسلمان جو ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکلے۔ ابھی لاسٹ میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ بہن کی شادی ہوئی، ویری نائس پیپل اینڈ وی آر ویری ہیپی، اور بڑے خوش ہیں، لڑکا بہت اچھا ہے، تو شی سے سڈنلی اس کی ماں کا کال آیا، اور وہ اس نے کہا کہ دیکھیں بہن، اگر شادی سے پہلے آپ نے جو کچھ بھی بیٹی کو دینا ہے نا، وہ آپ ایک لسٹ بنا کے ہمیں بھیج دیں۔ اینڈ دے ور شاکڈ کہ اب اتنی دیر سے بات چل رہی ہے، جب بات پکی ہوگی تو آج وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بچیاں پستی ہیں۔ اگر آپ اپنے کام کرنے والوں کو دیکھیں کہ جب ان بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو سسرال والوں کا کیسے پریشر ہوتا ہے، اور وہ بیچارے زکوٰۃ کے پیسے لوگوں سے مانگ کے ادھار لے کے کس طرح سے وہ جو ہے اپنی وہ تیاری کرتے ہیں، اور پھر بچی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سمجھ آ جائیں تو سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں محسنین، نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے۔ اب نکاح کے ساتھ بدکاری کی کہاں پہ بات آ گئی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اب تلاش کرو، اللہ کا فضل جو ہے وہ مہر دے کے اور عورتوں سے شادی کرو۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس لیے شادی کرو کیونکہ محسنینہ، کہ ان کے ساتھ نکاح میں لانے کے لیے، ان کو قلعے میں محفوظ کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے۔ یہاں پہ متاع کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت تک متاع جو ہے وہ حرام ہو گیا، اور پہلے لوگ کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے، دیٹ واز ان کی پریکٹس تھی، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل آئے گی تو میں آپ کو اس کے بتاؤں گی۔ لیکن اسلام میں کوئی ایسی اجازت نہیں ہے جو کہتے ہیں نا وقتی نکاح کے، جی متاع کس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی کو پیسے دے کے، اجرت دے کے اس کو کہتے ہیں جی آپ فار ایگزامپل ایک ہفتے کے لیے یا ایک مہینے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے، یا وہ مدت مقرر کر کے کہ وہ اتنی دیر کے لیے میں تم سے شادی کرتا ہوں، تم میرے ساتھ رہو گی، اور پھر اس کے پیسے دے دیتے ہیں، اور جیسے وہ ٹائم پیریڈ ختم ہوتا ہے وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے، نہ اس کو طلاق ہوتی ہے، نہ اس کو مہر دیا جاتا ہے، نہ اس کے بعد اس کو عدت گزارنی ہوتی ہے، مطلب وہ کسی بھی احکام کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی سختی سے منع کیا اس کے بارے میں کہ غیر مصافین، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، فمستمتعتم، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے بھی ساتھ کس کے؟ اس نکاح کے، من ہننا، ان سے، فآتو ہننا، دیکھیں پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، تو دو انہیں
अजूरहुन्ना महर उनके फरीदतन जो मुकर्रर किए गए हैं, जो फ़र्ज़ जो मुकर्रर किया जाता है महर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार ये बात कहते हैं कि महर के बगैर शादी नहीं है। और महर जब मुकर्रर किए जाते हैं तो उनको दो उन बीवियों को, अब जब हम ऐसी आयात पढ़ते हैं तो फिर अपना महर याद आते हैं, और हमें तो याद भी नहीं होता कि पता नहीं कितने महर थे, हमने तो बगैर पूछे ही माफ़ कर दिए मेरा ख्याल है, और मांगते हुए भी शर्म आती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप इतनी आयात पढ़ के ना, कि इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है इनके बारे में, तो हमें अपने हस्बैंड से कह देना चाहिए कि जो पाकिस्तान में, क्योंकि शादियां हुई थी, अब बच्चों की तो खैर यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन हम लोगों की हुई थी, तो वो महर को डिवाइड इनटू अमेरिकन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 10,000 रुपया महर लिखा हुआ है, तो $10,000 हमें दे दे, हम आपको कुछ नहीं कहते, हम आपको माफ़ करेंगे अल्लाह सुब्हाना, जो आपने इतनी देर से महर नहीं दिया। लेकिन एनीवे बहुत से लोग दे भी देते हैं, दे भी देते हैं, ऐसे कह रही हूँ कि बड़ी कोई मुश्किल बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो ये लगता है कि यू नो ये अजीब सी बात लगती है कि जिससे मेरी बात हुई है तो वो हंसते हैं, वो कहते हैं कि हम मांगते हैं, वो आगे से हंसते हैं कि लो अब सारा कुछ तो तुम्हारा ही है, तो अब क्या तुम मांग रही हो। लेकिन ये देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ये फ़र्ज़ है, वला जुनाहा, और नहीं कोई गुनाह अलैकुम तुम पर, फीमा उसमें जो तरादई तुम बाहम राजी हो, जो बिही जिस पर, मिम बादिल फरीदती बाद इसके कि महर मुकर्रर हो गया। ये इसमें हम लोग ही आ जाते हैं कि अपनी खुशी से हमने, मेरा ख्याल है खुशी क्या, इतनी खुशी होती है शादी पे, तो शुरू में तो हस्बैंड से भी ऐसे लगता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें कोई चीज़ ही नहीं चाहिए, बस ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम जस्ट जोकिंग कि ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हुक्म ये है कि अगर बाहमी रजामंदी से औरत खुद से ये कह देती है कि मैं महर नहीं लेना, या वो आधा महर माफ़ कर देती है, या कोई ऐसी चीज़ है, तो वो ये कर सकती है, उसमें गुनाह की बात नहीं है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, आलीमुन, बेइंतहा बहुत जानने वाला, हकीमन, और बहुत हिकमत वाला, कि अल्लाह जानता है कि ये तुम्हारा शुरू से क्या नियत थी, जब तुमने महर की रकम रखवाई थी, तो क्या तुम ये तो नहीं चाह रहे थे कि बस हमने तो लिख दिया पेपर पे, देना किसने है। होता है ना ये भी, कि देंगे तो तब देखी जाएगी, अभी तो लिख दो। कई दफ़ा होता है कि शो के लिए, कि लोगों में बड़ी नाम होगा, इतने बड़े बड़े महर लिख देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे यही कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीमुन है और हकीमुन है। हिकमत क्या होती है कि हर वो फैसला जहाँ पे एंड तक बंदे को पता हो कि इसका रिजल्ट ऐसा होना है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो पता होता है ना, तो उसका हर फैसला हिकमत पर मबनी होता है। इसलिए जब भी एक दुआ है बड़ी खूबसूरत, के अल्लाहुम्मा अफ्ताह अलैना हिकमतका, ए अल्लाह मुझ पे खोल दे दरवाजे हिकमत के। जब आप कभी कोई सूरा याद करना होता है ना, यूजुअली होता है कि हम दुआ को याद करते हैं, रब्बना की दुआएं हैं या अल्लाहुम्मा की, तो हमें याद नहीं होती हैं जल्दी, तो फिर बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमें याद नहीं हो रही। तो अगर आप ये दुआ पढ़ के याद करेंगे, आप बिलीव करें आपको इतनी जल्दी याद हो जाएगा। एंड स्पेशली जो हिफ्स कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी है कि अल्लाहुम्मा अफ्ताह अलैना हिकमत का, अल्लाह मेरे पे हिकमत के दरवाजे खोल दे, वंशुर अलैना रहमत का, और अपनी रहमत मुझ पे जारी कर दे। और फिर उसके बाद आता है या जल जलाली वल इकराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है। तो ये दुआ मांग के फिर आप कोई भी चीज़ याद करें तो आपको बहुत जल्द याद हो जाएगी इंशाल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे हिकमत अता कर। जिसको हिकमत मिल गई उसको सब कुछ मिल गया, क्योंकि अक्सर हमारी ज़िंदगी में ये होता है कि हमारे कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो हमें कहाँ कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको हिकमत अता करे। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं आयत नंबर 25 में, वमन लम यस्तती, और जो कोई ना इस्तात रखता हो, मिनकुम तुम में से, तौलन वुसत की, मतलब माल में वुसत, मतलब उसके पास अगर इतने पैसे नहीं है और वो इस्तात नहीं रखता, अन के यन कीहा, कि वो निकाह करे, अल मुहसिनाती आज़ाद औरत से, अल मुमिनात आज़ाद और मोमिन औरत से निकाह करने की इस्तात नहीं रखता, फ़मिम्मा, तो उनमें से जिनके मलकत मालिक हुए, आई मानुकुम, दाएं हाथ तुम्हारे, तो तुम जो लौंडियों से, असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि फिर तुम कम दर्जे की औरत से शादी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आजकल भी है, अगर कोई ऐसा है कि जो गरीब घर की लड़की है, तो तुम उससे भी शादी कर सकते हो। अगर वो कौन है,
کہ محسناتن، اب وہ مومن عورت ہے، آگے بھی دیکھیں وہی آئے گا، من فتیاتکم، تو تمہاری لونڈیوں میں سے، کس میں سے؟ تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمنات، وہ جو مومنہ ہیں، تم ان سے کر سکتے ہو، واللہ، اللہ، عالم، زیادہ جانتا ہے، بھی ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو، بعدکم من بعد، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ ابھی کوئی لونڈی ہے، غلام ہے تو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد نا، تو یہاں پہ اگر دنیا میں ان میں ڈفرنس ہے کہ ایک جو ہے وہ آزاد ہے، ایک پروٹیکشن میں ہے، پہلے بھائی باپ کی پروٹیکشن، پھر باپ بھائی کی تھی، اب وہ خاوند کی پروٹیکشن میں آ گئی ہے، تو وہ عورت جو جنگوں میں آتی ہیں اور ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مومن ہے تو تم اس سے اپنے غلام، اگر لونڈی جو ہے تمہاری، اس سے تم نکاح کر سکتے ہو، بعدکم من بعد، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، فن کے ہننا، تو نکاح کر لو ان سے، بِإِذْنِ، اجازت سے، اہلہنا، ان کے مالکوں کی اجازت ہے۔ یاد ہے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیں ایون غلام بھی ہے نا، تو تب بھی اس سے اگر نکاح کرنا ہے تو اس کے مالک کی اجازت سے ہوگا، اگر ان کے مالک کی اجازت نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آگے ہے وَآتُوهُنَّ، اور دو انہیں، اجورہن، مہر ان کے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، کہ مہر ان کو بھی دینا ہوگا، محسناتن، نکاح میں محفوظ کرنے والیاں، غیر مصافحاتن، نہ کہ بدکاری کرنے والی۔ دیکھیں اب دوسری دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نکاح میں اگر تم لے کے آ رہے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ تم وقتی طور پہ کہو کہ ٹھیک ہے جی میں نکاح کر کے اس کو لے آتا ہوں اور پھر اس کو چھوڑ دوں گا یا ایسے کروں گا، اس کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا والی بن جاتے ہیں۔ پھر ایسی کوئی بھی چیز کرتے وقت سوچئے گا کہ اللہ جو دو ہوتے ہیں اس میں تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور جو تین ہوتا ہے اس میں چوتھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں نہیں چھوڑتے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو مظلوم ہوتے ہیں ان کا تو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ولی ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر تم زیادتی کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ ولا، اور نہ متخذاتی، اور نہ بنانے والیاں، اخدان، اور چھپے دوست، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تم لوگ چھپی دوستیاں ان کے ساتھ کر لو، اگر نکاح نہیں کیا تو چھپ چھپ کے ان سے مل رہے ہو یا دوستیاں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، ایسی آیات پڑھ کے تو دیکھیں، اب سورۃ نساء پڑھے ہیں نا، تو ہم سب عورتوں کو بہت خیال سے یہ پڑھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات کیا دیے ہیں عورت کو، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا ہے دنیا سے، لوگوں کی نظروں سے، کسی کے ظلم سے، اور ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے احکامات دیے ہیں کہ اگر تم یہ احکامات نہیں پورے کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ فَإِذَا، پس جب، احسنّا، وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِن، پس اگر، آتَینا، وہ آئیں، بِفَاحِشَةٍ، کسی بے حیائی کے ساتھ، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہے، نصف ما، آدھا جو، علی المحسناتی، پاک دامن عورتوں پر ہے، من العذابی، عذاب سزا میں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون بھی بتا دیا کہ اگر، دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جب شادی شدہ عورت ہے اگر وہ کوئی فحاشی کرتی ہے تو اس کی سزا کے بارے میں ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھی تھی کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسی عورت ہے جو غلام ہے نا اور لونڈی ہے، تو اگر وہ عورت ایسا فحاشی کرتی ہے اور ہسبینڈ اس کو دیکھ لیتا ہے یا اس کو پتہ جو چار گواہ والی سارا تھا وہ سارا ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آدھی سزا ہے جو محسن عورتوں کی، جو آزاد عورتیں ہیں ان کے بدلے میں، کیونکہ دیکھیں آزاد عورت تو غلط کام کرنا نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ وہ تو پروٹیکشن میں ہے۔ اب یہ جو لونڈی ہے اگر یہ کوئی ایسا کام کرتی ہے، فار ایگزامپل اس کو کھانا نہیں ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس ظلم ہو رہا ہے، اس کو کچھ نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اپنی کسی مجبوری کے خاطر وہ کچھ کر لے، ہو سکتا ہے، رائٹ؟ لیکن جو عورت باپ کی پروٹیکشن میں ہے، بھائی کی پروٹیکشن میں ہے، آزاد عورت ہے، وہ اگر گناہ کرے گی، وہ اگر فحاشی کرے گی تو اس کے لیے پھر وہی سزا ہے جو اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر رجم کی سزا ہے، اور اگر یہ جو غلام جو لونڈی ہے تو اس کی آدھی سزا ہے، جیسے اگر کوڑے ہیں تو وہ 50 ہوں گے اس کے لیے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ذالک، یہ، لمن، اس کے لیے ہے جو خاشیہ ڈرے، خاشیہ العنتا، جو گناہ سے ڈرے، منکم، تم میں سے، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر
اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزوں کی اجازت دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خَيْرٌ، بہتر ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، کہ اگر تم نکاح نہ کرو ان سے اور تم اگر اپنے آپ پہ صبر کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، واللہ، اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو فحاشی کی بات ہوئی ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس زمانے میں یہ جو غلط کام کرتی تھیں عورتیں یا اس طرح سے تھا، تو یہ وہ عورتیں تھیں جو غلام عورتیں ہوتی تھیں، تو شادی کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ اب محفوظ ہو گئی ہیں، اب وہ آدمی کی ذمہ داری بن گئی ہیں، تو اس کے بعد وہ ایسے کام سے توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا احکامات دے رہے ہیں۔